عرض کروں گا کہ ہم نے قرآن کے کہنے پر رسول کو رول ماڈل مانا ہے، نمونہ عمل مانا ہے اور مانتے ہیں، اور جناب سیدہ کو نمونہ عمل مانا ہے اور مانتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں، رول ماڈل مانتے ہیں، ان کا خوشی کے موقعوں پر کیا رد عمل ہوتا ہے اور غم کے ٹائم پر کیا ان کا ریاکشن ہوتا ہے، تبھی تو ہم کہلائیں گے کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے زندگیوں میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور بدقسمتی سے غم بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے ہی ایسی کہ جہاں کسی بھی چیز کے لیے ثبات نہیں ہے، کسی چیز کے لیے بھی ثبات نہیں ہے، دوام نہیں ہے۔ آج کا غم کل خوشی میں بدل سکتا ہے، اور آج کی خوشی خدا نخواستہ کل کے غم میں بدل سکتی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ہو جاتی ہیں۔ حادثے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ہوتے آ رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، جیسا یہ حادثہ ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کو، 4 دن کی عمر جن بچوں کی ہیں، ان کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ تو لہٰذا یہ وہ حادثے ہیں کہ جو رونما ہو جاتے ہیں، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، کسی کو توقع نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب جناب سیدہ کہ ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کبھی بڑی بڑی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑے بڑے مصیبتیں سامنے آ جاتی ہیں، بڑی بڑی، تو ہم بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا خوشی اور غم کو کیسے کنٹرول میں رکھا جائے، کیسے ہم حد میں رہیں اور حد کراس نہ کریں، ریڈ لائنز کراس نہ کریں، شاکر بھی بنے رہیں اور صابر بھی بنے رہیں۔ اس لیے کہ صرف شاکر بنے، صابر نہ بنے تو یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور اگر صرف صابر بنے اور شاکر نہ بنے یہ بھی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایمان کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں، ایک ہے شکر اور ایک ہے صبر۔ صبر کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا شکر کو ہونا چاہیے، شکر کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا صبر کو ہونا چاہیے۔ صبر نہ ہو، خالی شکر ہو تو ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر شکر ہو صبر نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر شکر ہو صبر، تو اس طرح سے عزیزان گرامی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس خاتون کی ایصال ثواب کی اس مجلس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایام فاطمیہ کا خیال کرتے ہوئے جو درخواستیں اور گزارشات آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ تیار ہیں تو صلوات بھیجیے گا محمد کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا اور پھر میں دہرا رہا ہوں، خدا نے اس دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے، تو اس مخلوق میں، دنیا کی اس آبادی میں آدھی آبادی عورتوں کی ہے اور آدھی آبادی مردوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں لڑکیاں زیادہ ہوں، کسی کے گھر میں لڑکے زیادہ ہوں، لیکن آپ اوورآل آپ دنیا کی آبادی دیکھیں، خدا کا ایسا نظام ہے، خدا کا ایسا سسٹم ہے کہ وہ جا کر 50-50 ہو جاتی ہیں۔ اس سسٹم میں توازن ہے، بیلنس ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر نہ مرد ہونا فخر کی بات ہے اور نہ عورت ہونا بری بات ہے، نہ عورت ہونا فخر کی بات ہے، نہ مرد ہونا بری بات ہے۔ کوئی بھائی اپنے بہن کو نیچا نہ کرے کہ وہ فیمیل ہے، اور کوئی بہن اپنے بھائی کو نیچا نہ کرے کہ وہ میل ہے۔ اللہ نے نہ میل کو فیمیل پر فضیلت دی ہے اور نہ فیمیل کو میل پر فضیلت دی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں، دونوں اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے۔ اللہ مرد کا بھی خالق ہے، عورت کا بھی خالق ہے۔ اللہ عورت کے ساتھ بھی اتنا ہی مہربان ہے جتنا کہ مرد کے ساتھ مہربان ہے۔ ایسا مت سمجھے کوئی کہ جو ہے نا عورت کے ساتھ زیادہ ہے یا مرد کے ساتھ زیادہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں نہ عورت بڑی ہے نہ مرد بڑا ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کا تقویٰ ہے جو بڑا بناتا ہے یا نہیں؟ تو قرآن نے کیا کہا؟
سورہ حجرات چیپٹر نمبر 49 آیت نمبر 13 میں قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے انس مذکر اور مؤنث بنا کر، میل اور فیمل بنا کر، مرد اور عورت بنا کر۔ انسان کو ایڈریس کیا رہا ہے اللہ، یا مسلمان کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے، مومن کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان سے کہہ رہا ہے یہ جو تم میں جو میل ہیں وہ بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں، تم میں جو فیمیل ہیں وہ بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ میل گھر میں بھی آئے تو شکر بجا لاؤ، فیمیل گھر میں بھی آئے تو شکر بجا لاؤ۔ لڑکیاں رحمت ہوتی ہیں، لڑکے نعمت ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ نعمت پر ثواب ہوتا ہے، رحمت پر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عزیزان گرامی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور وہ یہ کہتا ہے ہم نے تم کو مختلف قوموں اور گروہوں میں پیدا کیا۔ دنیا میں یہ رنگوں کا جو کی تفریق ہے، یہ قد چھوٹے بڑے ہیں، صورتیں الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، چلنے کا انداز الگ ہے، بات کرنے کا انداز الگ ہے، ہاتھ اٹھانے کا انداز الگ ہے، کھانا کھانے کا انداز الگ ہے، بولنے کا انداز الگ ہے، سونے کا انداز الگ ہے، ہر چیز الگ الگ ہے۔ 100% کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ بیٹا باپ کی طرح نہیں ہے 100%، بیٹی ماں کی طرح نہیں ہے 100%، ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرح نہیں ہے 100%، ایک بہن دوسری بہن کی طرح نہیں ہے 100%۔ اگر 100% ہو جائے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے کہ ہم سب مختلف ہیں، ہمارے مزاج مختلف ہیں۔ مزاجوں کا مختلف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے جب تک انسان شریعت کے حد میں رہتا ہے۔ تو کسی کے مزاج کو، آپ کی بیوی کا مزاج ظاہر ہے وہ اپنے ماں باپ سے لے کر آئی ہے، آپ سے بالکل مختلف ہوگا۔ زبردستی اپنا مزاج اپنے بیوی پر تھوپیے گا نہیں، اور تھوپنے سے وہ بدلے گی بھی نہیں، اور وہ بھی تھوپنے کی کوشش کرے تو آپ بھی نہیں بدلیں گے۔ خدا نے ایسا انڈیپینڈنٹ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ جتنا چاہے زور لگا لیں، آپ کی بیوی آپ کی قریض بننے والی ہے ہی نہیں ہے۔ کوشش نہ کیجیے گا، ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اور بیوی جتنی چاہے کوشش کر لے اپنا غلام بنا کے رکھے، ہی ہونے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا نے اس طرح سے انتظام کیا ہے، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے، آپ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، مرد بھی انڈیپینڈنٹ ہے، عورت بھی انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ اور بات ہے سسٹم کی طرح جب ویزے ملتے ہیں آپ کی دبئی میں، ڈیپینڈنٹ پاس ان کو ملتا ہے، ورک پرمٹ آپ کو ملتا ہے، وہ سسٹم ہے۔ ادروائز کوئی کسی کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سب اللہ کی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ آپ سن رہے نا؟ خدا نے اس طرح سے بنایا ہے، سسٹم اس طرح سے ہے، تو لہٰذا آپ کی ماں آپ کے ابا پر فضیلت نہیں رکھتی، اور آپ کے ابا آپ کے اماں پر فضیلت نہیں رکھتا۔ اگر کسی میں فضیلت ہے تو اس نیکی میں ہے جو آپ کے ابا یا امی میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ کی امی زیادہ نیک ہیں تو وہ زیادہ بلیورڈ ہے اللہ کی نگاہ میں، آپ کے ابا زیادہ نیک ہیں تو وہ زیادہ بلیورڈ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ مجلس میں بیلنس کا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی لیے جو لوگ عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق، شوہر کے حقوق یا بیویوں کے حقوق پر تقریر کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھیا ایک ہی مجلس میں حقوق بیان کر دیں، اس لیے کہ اگر ایک مجلس میں اپنے شوہر کے حقوق بیان کیے اور بیوی نے سن لیا تو عذاب ہو جائے گا، اور ایک مجلس میں آپ نے بیوی کے حقوق بیان کیے اور مرد نے سن لیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو ایک ہی مجلس میں سارا مسئلہ حل کر دیجیے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجو محمد۔ اور یہ ایسا سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ بات تھوڑی سی ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے تو مسئلہ کھڑی کر دیں، چونکہ لا اینڈ آرڈرز آج کل بڑے سخت ہیں دنیا بھر میں، تو لہذا بہت ہی احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، خدا نے کہا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے بنایا مختلف کلٹس اور گروہ اور گروپس میں تم کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو کمپلیکس کا شکار ہو جاؤ۔ تو گورا اس لیے کہ ہی از اے وائٹ، اس کو سپریمیسی نہیں مل سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جتنی چاہے 4 سال کوشش کر لے، اس کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے، سمجھا؟ اس لیے کہ کلر کے بیس پر فضیلت نہیں ہے کسی۔ اگر کوئی کالا ہے تو کالا ہونے کی وجہ سے سر نہ جھکائے، ٹھیک ہے؟ تو عزیزان گرامی وہ براؤن کلر کا ہے یا ریڈش کلر کا، انڈین کلر ہو یا
امریکن کلر ہو، وائٹ کلر ہو، جو چاہے کلر لے کر آیا ہے، اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ لتعارفوا، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ پہچان کے لیے ہے. to know each other, to understand each other، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. ورنہ سب ایک شکلوں کے ہوتے، سب ایک صورتوں کے ہوتے، سب کا انداز ایک جیسا ہوتا تو قیامت آ جاتی ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو اللہ کے نزدیک مکرم اور محبوب وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. ٹھیک ہے؟ تو عزیزان گرامی، ان اللہ علیم خبیر، اللہ آگاہ اور جاننے والا ہے. تو یہ دنیا اس وقت 7 ارب سے زیادہ کی آبادی اس دنیا میں پائی جاتی ہے. 3.5 بلین مرد ہیں اور میل ہیں، اور 3.5 بلین پلس وہ میل اور فیمیل ہیں، مطلب فیمیل ہیں. ادھر میل بھی ہیں، ادھر فیمیل میں، ہر جگہ یہی ہے سلسلہ. تو عزیزان گرامی، کوئی گھر، کوئی گاؤں، کوئی شہر نہیں بچا کہ یہاں مرد نہ ہوں یا عورتیں نہ ہوں. ہر جگہ، اگر ہر جگہ پوری دنیا میں میل ہو جائیں تو قیامت، یا صرف فیمیل ہو جائیں تو بھی قیامت. خدا نے اس طرح سے بیلنس کو رکھا ہے. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یاد رکھے گا ایک چیز کو، چونکہ ایک ماں کی یاد میں یہ مجلس رکھی گئی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو چاہ رہی تھی کہ ماں بنی، لیکن وہ تربیت نہیں کر سکی اپنے بچوں کی. خدا نے اس کو منظور کر لیا، اپنے پاس بلا لیا. خدا قرآن یہ کہتا ہے، یاد رکھو بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. قرآن نے ایک سورہ میں، جس کو سورہ اسراء کہتے ہیں، چیپٹر نمبر 17، قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خدا کا یہ فیصلہ ہے، خدا کی یہ آخری ورڈکٹ ہے، the final call and final verdict of اللہ سبحانہ وتعالی. اور وہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کسی کی بندگی نہ کی جائے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ نے اپنی بندگی کو والدین کے احسان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری بندگی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے. جو والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا وہ کبھی اللہ کا اچھا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یاد رکھیے گا. آپ جتنے چاہیں پڑھ لکھ لیں، جتنی چاہیں بلندی حاصل کر لیں، جتنا چاہے شہرت آپ جتنی چاہیں حاصل کر لیں، لیکن ایک آنے والے شخص نے رسول خدا کی خدمت میں آ کر شکایت کی. بوڑھا تھا، بزرگ تھا، اور اس نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا میرے خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتا، مجھے ڈانٹتے رہتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اس بیٹے کو جا کر میرے پاس لایا جائے. وہ بیٹے کو لایا گیا. کہا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں اس طرح سختی کرتا ہے؟ تو رسول اللہ اور جوان کے بیچ میں گفتگو ہوئی. گفتگو ہونے کے بعد رسول اللہ نے کہا تو بھی اس کا ہے، تیری دولت بھی اس کی ہے. آج جو کچھ ہے تیرے باپ کی وجہ سے ہے، تیرا وجود بھی تیری باپ کی وجہ سے، تیری دولت بھی تیری باپ کی وجہ سے ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ میں اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو دولت مجھے اور آپ کو ملی ہے، جو عزت و شہرت مجھے اور آپ کو ملی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں میری محنتوں کا نتیجہ ہے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم میرے ماں باپ کی محنتیں اور دعائیں اس کے پیچھے ہیں. تو اسی لیے کہا انشکر لی ولوالدیک. سورہ لقمان میں اس نے کہا میرے شکر گزار بنو، اپنے والدین کے شکر گزار بنو. بی گریٹفل ٹو می اینڈ ٹو یور پیرنٹس. اللہ اکبر، کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ اللہ نے اپنی شکر گزاری کو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ جوڑ دیا. میرے تم شکر گزار بن نہیں سکتے جب تک تم پیرنٹس کے شکر گزار نہیں بن جاتے. شکرن للہ زبان سے نہیں ہوتی. اپنے والدین کی خدمت کرو، سمجھ جاؤ کہ تم نے شکرن للہ عمل سے کہہ دیا ہے. الحمدللہ زبان کا ورد ضرور ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت اصل الحمدللہ ہے. ماں باپ کی سیوا کرنا، ماتا پتا کی سیوا کرنا اصل میں الحمدللہ اور شکرن للہ ہے. یاد رکھے گا.
عزیزان گرامی، اسی لیے دیکھیے گا کہ جو معاشرہ رسول سے پہلے ایسا تھا کہ جہاں عورت ذات کے لیے کوئی عزت نہیں تھی، ٹھیک ہے، عورت ذات کے لیے کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، نہ عیسائی اہمیت دیتے تھے، نہ یہودی اہمیت دیتے تھے، نہ بت پرست اہمیت دیتے تھے، نہ ایرانیوں کی نگاہ میں اہمیت تھی، نہ چائنیز کی نگاہ میں اہمیت تھی، نہ یونانیوں کی نگاہ میں اہمیت تھی، نہ جاپانیز کی نگاہ میں اہمیت تھی۔ کوئی اس کو جن کی طور پر دیکھتا تھا، کوئی اسے لے جا کے جنگل کے حوالے کرتا تھا، کوئی اپنی مرضی سے اسے بیچ دیتا تھا، مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جاتی تھیں، انجیل پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، عجیب و غریب عقیدے تھے کہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، اور ستی سسٹم کے تحت شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو جلا دیا جاتا تھا۔ کتنی ظلم و ستم کا یہ شکار رہی ہے عورت تاریخ میں، ہسٹری میں، لیکن اسلام آیا تو عورت کو عزت اس نے اس طرح سے دی کہ رحمت للعالمین کہلانے والا رسول، سید الانبیاء کہلانے والا رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اور یہاں تک کہتا ہے بچوں اے انسانوں، جنت جو ہے نا تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت یہ نہیں کہا تمہاری ماؤں کے ہاتھوں میں ہے، ہاتھ جب کہیں تو ہاتھ دیکھنے میں انسان کا سر نہیں جھکتا، پاؤں کے نیچے کہا تھا کہ انسان کا سر جھکا رہے، اتنا جھکے تاکہ اس کے ہاتھ پاؤں پر پہنچ جائے ماں کے۔ یعنی مطلب یہ کہ جنت کا کنٹرول ماں کے ہاتھ میں ہے، جنت کے جانے کی چابی تمہارے ماؤں کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، اللہ اکبر، جو اپنی ماں کو راضی کیے بنا جنت میں نہیں جا سکتا، وہ حسنین کی ماں کو راضی کیے بنا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ، تو اندازہ لگائیے گا جو معاشرہ ایسا تھا کہ جہاں عورت کے لیے کوئی عزت و مقام و مرتبہ نہیں تھا، اس معاشرے میں حضور نے اس طرح سے عملی طور پر طریقہ یہ سکھایا۔ یاد رکھیے گا، اہل بیت کا جو مزاج ہے، جو محمد و آل محمد کی سیرت ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہوتا، ایگزاجریشن نہیں ہوتی۔ ہم محبت میں آ کر کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں آسمان تک، اور کبھی ہمارے نفس کے خلاف بات جائے تو ہم آسمان میں چڑھے ہوئے آدمی کی سیڑھی نیچے سے کھینچتے ہیں، نیچے اتار دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے یا ہمارے نفس کے خلاف گیا، تو ہمارے مزاج میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہم اپنے لیے، اپنی نفس کے لیے تعریف کر دیتے ہیں کسی کی، اور اسی طرح سے ہم اپنے نفس کے لیے کسی کی برائی کر دیتے ہیں، مخالفت کر دیتے ہیں۔ نہ ہمارے چڑھانے کا کوئی معیار ہے، نہ ہمارے گرانے کا کوئی معیار ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، لیکن رسول آل رسول کے ہیں سب چیزیں نہیں ہوتی، ان کے مبالغہ نہیں ہوتا، وہ محبت میں آ کر کسی کی زیادہ تعریف نہیں کرتے، اور نہ وہ بغض اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ کرتے ہیں یا نفرت کسی کے ساتھ سے نہیں کرتے، وہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تیر بھی اگر پیغمبر پھینکتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تم نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا۔ ان کے ہر عمل کی نسبت اللہ اپنی طرف لیتا ہے، اس لیے کہ ان کا عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر امام نے کسی کی تعریف کی ہے تو مطلب وہ ہے ایسا، اگر امام کسی کے بارے میں کچھ برا بول رہا ہے، غلط مطلب کوئی چیز بول رہا ہے نیگیٹو معنی میں، تو مطلب وہ ہے ایسا، اس کی جسٹیفیکیشن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر معاویہ کے بارے میں، یزید کے بارے میں، بنی امیہ، بنی عباس کے بارے میں معصومی نے کچھ کہا ہے تو مطلب وہ ہے،
چاہے وقت کے مفتی جتنا چاہیں آ کر صفائی پیش کر لیں. اگر امام نے کہا ہے کہ مالک کشتر ایک ایسا چٹان تھا کہ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا، مطلب وہ تھے ایسا نہیں کہ وہ تعریف پہ صرف بول رہے ہیں خوش کرنے کے لیے. امام خوش کرنے کے لیے نہیں بولتا، یاد رکھیے گا. ہم خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، دل رکھ لینے کے لیے بول لیتے ہیں، چونکہ ہمارا کوئی معیار نہیں، اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ہماری تعریف میں مخالفت میں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن امام کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا غضب ہے. تو اگر ہمارے رسول فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو بیٹی کے احترام میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. فاطمہ اتنی قابل ہے کہ کھڑے ہو جائیں. تو مشہور حدیث ہے، میں نے حال ہی میں کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں اتفاق سے کہ جب بھی جناب سیدہ آتی تھی، دیکھیں گا اگر یہ چیز سیرت ہوتی تو ہر باپ بیٹی کے لیے کرتا تھا یہ کام. کبھی کبھی مسلمان کوئی پیغمبر کی زندگی کا ایک عمل دیکھتے ہیں تو اس کو سیرت اور سنت کے طور پر اپنا لیتے ہیں. لیکن یہ ام المومنین بیان کر رہی ہیں، جن کو مسلمان صدیقہ سے یاد کرتے ہیں، کہ جب بھی فاطمہ آئیں، یعنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا. ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے احترام میں کچھ کر دوں، آپ میرے احترام میں کر جائیں. نہیں، استمرار تھا ہمیشہ جب تک رسول خدا زندہ رہے. کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی پیغمبر میں 5 حالتیں دیکھی گئی تھی، 5 کنڈیشنز، کیفیات. یہ ادھر فاطمہ آئیں، پیغمبر خدا تا قد آدم پوری طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے. 2، فاطمہ کو حالت رکوع کی طرح خم ہو کر ان کا احترام کرتے تھے. 3، فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. 4، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے، خود اسی جگہ بیٹھ جاتے تھے. یعنی رسالت کی جگہ، نبوت کی جگہ، سید الانبیاء اپنی جگہ بٹھا رہا ہے بار بار ہمیشہ. اور پھر فرماتے تھے فداہا ابوہا، جس پر اس کا باپ قربان ہو جائے. اس کی تشریح کیجئے گا، آپ کو ہر چیز سامنے نظر آ جائے گی. ساری کائنات رسول اللہ کا احترام کرتی ہے کہ نہیں ہے. آدم سے لے کر آخری نبی تک، حضرت عیسیٰ تک، ہر نبی پر واجب ہے کہ رسول کا احترام کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انبیاء کی محفل میں رسول آئیں اور انبیاء بیٹھے رہیں. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. ہر نبی رسول کے آتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جائے گا، اور اسے کھڑا ہونا ہے. حضرت آدم کو بھی، حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت نوح کو بھی، حضرت موسیٰ کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی رسول آئیں اور بیٹھے رہے. ہو نہیں سکتا. رسول کی توہین مانی جائے گی، رسول کی شان میں گستاخی مانی جائے گی، یہ رسول کی بے عزتی مانی جائے گا. اور نبی کبھی غلطی نہیں کرتا، کوئی بھی نبی ایسی غلطی نہیں کرے گا. جس نبی کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں، وہ نبی فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیں اب کہاں ہے فاطمہ کا مرتبہ، کہاں ہے فاطمہ کی عظمت. اب اندازہ لگائیے. فداہا ابوہا، اس کا باپ کو سر قربان ہو جائے. یہ کوئی، میں نے عرض کیا، تکلف میں نہیں، یہ فارملٹی نہیں ہے جو رسول خدا کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے. فاطمہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس پر رسول کہے کہ میں قربان جاؤں، مطلب ورد ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں قربان جاؤں آپ پر، میری جان حاضر ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی پر قربان نہیں ہوتا. میں مولانا ہوں، آپ مجھ پر قربان نہیں ہوں گے، مجھے پتا ہے. بولنے کے لیے صحیح ہے،
لیکن ایسا ہوتا نہیں. لیکن رسول کہہ رہے ہیں تو ایسے نہیں بول رہے ہیں میں، مطلب کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے فاطمہ پر میں اپنی جان قربان کر دوں گا اور فاطمہ کو بچا لوں گا. جو رسول یہ کہہ رہا ہے فاطمہ کے لیے میری جان قربان ہو جائے، وہ فاطمہ علی کے لیے اپنی جان قربان کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں ولایت کتنی اہمیت رکھتی ہے. جو رسول کہہ رہا ہے کہ فاطمہ پر اس کا باپ قربان جائے، وہ فاطمہ علی پر قربان ہو جاتے ہیں. ولایت اتنی اہمیت ہے. اللہ اکبر. پہلی وہ ذات جو علی بن ابی طالب کی ولایت کے بچاؤ کے لیے، امامت کے بچاؤ کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہی تھی، فاطمہ زہرا کی جان تھی. ساری دنیا مر جائے فاطمہ زہرا کو بچانے کے لیے تب بھی کچھ کم ہی ہے، اس لیے فاطمہ زہرا کی ذات ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہ ساری کائنات فاطمہ زہرا کے صدقے میں بنی ہے. یہی تو حدیث قصہ میں ہے نا. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ دریا اور یہ کہکشاں، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سانسیں ہماری، یہ ہمارا جینا، یہ ہمارا رزق، یہ ہماری روزی، یہ بارش، یہ قطرات باران، یہ سب کچھ فاطمہ زہرا کے صدقے میں. اگر فاطمہ زہرا کو خدا خلق نہ کرنا ہوتا تو یہ سب کچھ خلق ہی نہ کرتا. نہ جنت خلق کرتا، نہ جہنم خلق کرتا، نہ آدم کو خلق کرتا، نہ حوا کو خلق کرتا، نہ فرشتوں کو خلق کرتا، نہ آسمان کو خلق کرتا، نہ زمین کو خلق کرتا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا، نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا. یاد رکھے گا اگر فاطمہ زہرا کو خلق نہ کرتا. بس آج اس فاطمہ زہرا کی مجلسوں کا سلسلہ ہے، لیکن آج جس نوجوان خاتون کی اصالہ ثواب کے لیے مجلس رکھی ہے، میں مسائل کا آغاز بھی اسی سے مربوط کر کر پڑھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا حدیث میں ہے کہ کچھ ایسے موقع ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن موقعوں کی وجہ سے عرش خدا ہل جاتا ہے. یہ حدیث میں ہے کیا ہوتا ہے؟ عرش خدا ہل جاتا ہے. ایک وہ مقام ہے کہ کسی ماں کا انتقال ہو جائے اور جس کا بچہ چھوٹا ہو، اور ہلتا ہے بچہ عرش خدا. کب ہلتا ہے؟ کہ جب ماں کو یاد کرتا ہے بچہ اور رشتہ دار عزیز تیار کر کے بچے کو سلا دیتے ہیں، اور رات کے وقت بچہ اٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بستر میں اپنا ہاتھ رکھتا ہے تاکہ ماں کا ہاتھ اسے مل جائے، ماں کے رخسار پر اس کا ہاتھ چلا جائے، اسے آرام ملتا ہے. چونکہ چھوٹا بچہ ہے، ماں کے وجود سے اسے سکون ملتا ہے، ہمت ملتی ہے. جب وہ ٹٹولتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے ادھر ادھر، جب ماں نظر نہیں آتی اور اٹھتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ اس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، تو پھر جب وہ روتا ہے تو حدیث کہتی ہے کہ عرش خدا ہلنے لگتا ہے.